شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2020-21 پر بحث جاری ہے۔ جناب اسپیکر، میں ابتدا کروں گا سود پر، اور بار بار میں سود کے خلاف بیل بھی میں نے قومی اسمبلی میں لایا ہے اور بات بھی کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد صاحب بھی کھڑے ہیں، اور بھی اراکین ہیں جو سود کے خلاف ہیں، لیکن عملاً اس وقت ہمارا بجٹ جو ہے وہ سودی کاروبار پر منحصر ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم سودی کاروبار کو ہم اپنے معاشی نظام سے، مالیاتی نظام سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ جو یہاں نوجوانوں کے لیے قرضے میں بھی 3 اور 4% کی شرح رکھی گئی ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور وہ بل جو میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، جو گورنر اسٹیٹ بینک لے کے گئے ہیں کہ ہم اس پہ دیکھیں گے اور اس میں جو کچھ مزید اضافہ یا ترمیم کرنی ہو تو وہ کر کے ہم کو دے دیں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر وہ بل اسمبلی میں لے آئیں اور وہ پیش کریں اور یہاں سے اس کی منظوری ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ موجودہ حکومت اسلامی ریاست کی بات کر رہی ہے۔ اگر اسلامی ریاست میں سودی کی نبی علیہ السلام کے دور میں سود کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اب بھی موجودہ وقت میں جو دعویٰ کی جا رہی ہے اس کے مطابق سودی کاروبار کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ اگر آپ سود بمعاش سود اس بجٹ کی منظوری دیتے ہیں تو یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اسی وجہ سے میری درخواست بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ سودی جتنے بھی مالیاتی اس میں نظام میں رکھا گیا ہے یا قرضے میں سود رکھا گیا ہے، اس کو فوری طور پر ختم کی جائے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین، ان کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، زیادتی ہو چکی ہے، اور تقریباً مہنگائی 50-60% بڑھ گئی ہے، اور ان کے تنخواہوں میں 10 یا 20% کا اضافہ نہیں کیا گیا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ملازمین، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 20% اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، میرے محترم دوست بھائی، میرے وزیر قانون صاحب نے 2-3 دن پہلے بابر اعوان صاحب نے یہاں ارشاد فرمایا، انہوں نے مدارس کا ذکر کیا۔ میں اس پہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدارس کے کردار پر دل سے 1-2 باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو یہ کہا کہ 35-40 لاکھ طلباء و طالبات دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مفت تعلیم، ایجوکیشن مفت، خوراک مفت، رہائش مفت، بجلی مفت، سوئی گیس مفت، پانی مفت، اور یہاں تک کہ علاج بھی ان کا مفت، اور یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم گھر جا رہا ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو مدرسہ جو ہے ان کو وہ بھی دے دیتی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ان مدارس کی اصلاح کے نام پر نہیں، مدارس میں اصلاح ہے، یونیورسٹی میں اصلاح کریں، کالجوں میں اصلاح کریں، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں اس میں اصلاح کے لیے پیسے رکھیں، لیکن مدارس کی جو بجلی بل ہے، سوئی گیس بل ہے، اور اسی طرح مساجد دیکھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کا جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں مسجدوں کے بارے میں، مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے گھر کے لیے یعنی بجلی بل بھی معاف نہ ہو، اور ایک اس کرائسس میں ان کے لیے کوئی رعایت نہ ہو، اور ایک خاص طبقے کو فنکار کا نام دے کر ان کے لیے 1 ارب رکھا جائے، میرے خیال میں یہ
اسلامی ریاست کے منافی کام ہیں. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اور وہاں جو اساتذہ ہیں، استانیہ ہیں، ان کو ریلیف پیکج میں شامل کیا جائے اور ان کو خصوصی ریلیف پیکج دیا جائے. جناب اسپیکر، اسی طرح اسٹیل مل کے ملازمین، یہ میں نے کہا کہ جب میرا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے اور متحدہ مجلس عمل سے، متحدہ مجلس عمل میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی ہیں، ہم دونوں اسٹیل مل کے پرائیویٹائزیشن کے شدید مخالف بھی ہیں اور مخالفت کرتے رہیں گے. اور وہاں جو 9,300 ملازمین ہیں اس کو بحال رکھا جائے. اسٹیل مل ایک منافع بخش 2009 تک، جس طرح میرے بھائی کل یہاں انہوں نے فرمایا کہ 2009 تک، مراد سعید صاحب نے 2009 تک وہ منافع پہ جا رہا تھا، لیکن 2009 کے بعد وہ حکومتیں آئی جس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو چلایا جائے، منافع بخش ایک ادارہ بنایا جائے اس کو، تاکہ ملک کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو. اور وہاں کے جو مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، ابھی تک اپنا خون پسینہ انہوں نے اس میں لگایا ہے، ان لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے، ان کو بے روزگار نہ کیا جائے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ میں کسی پر طنز یا تنقید نہیں، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں. محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، جو ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے اقتدار سے پہلے فرمایا تھا کہ IMF میں جانا خودکشی ہے. اور آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے ایک خودکشی جو ہے وہ اپنے آپ کو مارنا ہے، اور دوسرا عوام کے ساتھ مذاق ہے. اور یہ اس بجٹ میں عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. عوام کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا، اس کا ذکر ہی اس میں نہیں ہے. اگر ٹیکسز اس دفعہ نہیں لگائے، لیکن گزشتہ سال اس کا مداوع کیا گیا تھا، 8% سے 17% تک لگایا گیا تھا. اور عوام کے لیے اس بجٹ میں حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. عوام کے لیے اس میں کچھ ریلیف ہونے چاہیے. جناب اسپیکر، پیٹرولیم مصنوعات کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو لوگ در پدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور پورا دن جو ہے پیٹرول کے حصول میں وہ لگا رہے ہیں، جناب اسپیکر، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کی ریٹ کمزور ہے، اور یہ ریٹ قائم ہونا چاہیے. یہ مارکیٹوں پر بھی قائم ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مساجد پر آپ لوگوں نے اپنا ریٹ قائم کیا، آپ نے 5 بندوں کو نماز جمعہ کے لیے اجازت دے دی، ہم نے وہ جو ہے فالو کیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے SOPs کے تحت مسجدیں چلائی، مدرسے چلائے. ہمارے مدارس، میرا اپنا مدرسہ اب بھی بند ہے، ہم داخلے بھی نہیں کر سکتے SOPs کی فالو کرنے کی وجہ سے. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جناب اسپیکر، اگر برکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے، یہ پیٹرول پمپ جو ہیں یہ ہمارے زیر نظر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جا رہی؟ صرف ایک پاکستان سروس آئل اور شیل کمپنی، اس 2 کمپنیوں میں لوگوں کو پیٹرول ملتا ہے، باقی کسی پمپ میں نہیں ملتا. جناب اسپیکر، اس پہ حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. اگر ایک دفعہ ایکشن لے لے تو پورا سال آرام سے وزیر اعظم صاحب اپنے کمرے میں، اپنے ہاؤس میں بیٹھیں گے، اور آپ یہاں بیٹھیں گے، کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور جب اس طرح ہم ڈھیلا ڈھالا چھوڑیں گے تو یہی لوگ، دوسرا مافیا آ جائے گا، تیسرا مافیا آ جائے گا، چوتھا مافیا آ جائے گا، اور یہ ملک جو ہے پھر رہنے کا قابل نہیں رہے گا. جناب اسپیکر، اب آتا ہوں میں اہم کام کی طرف. جناب اسپیکر، میں چترال کے جو میگا پروجیکٹ ہیں، اور یقیناً میں نے کل اس کا جائزہ لیا، یہ تقریباً 70 ارب سے کچھ اباؤ منصوبہ جات ہیں. یہاں جہاں تک ان منصوبہ جات کو PSD میں شامل کرنے پر میں مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، کچھ میرے مطالبات ہیں، اور میں اپنے وزراء صاحبان کو بھی، خاص کر علی محمد صاحب کو بھی
ذرا توجہ سے میرا سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لاواری ٹنل اپروچ روڈ کی کل لاگت 26,865 ملین ہے. اس کے لیے جو رقم مختص کیا گیا ہے وہ 2,000 ہے اور گزشتہ سال کے بھی تقریباً کوئی 250 ملین بقیہ جات ہیں. تو اس میں اضافہ کیا جائے. چترال اویون روڈ اویود بمبرید روڈ یہ 4,600 ملین ہے اور اس کے لیے جو رقم رکھا گیا ہے وہ 500 ہے. اور اسی طرح چترال گرم چشمہ روڈ 8,314 ملین اس کے لیے رکھا گیا ہے اور اس دفعہ اس کے لیے 300 ملین رکھا گیا ہے. اور اسی طرح چترال بونی شاندور روڈ 16,755 ملین روپے ہے کل لاگت اور اس کے لیے 350 ملین رکھا گیا ہے. گزشتہ سال 1,000 ملین تھا. جناب اسپیکر یہ 300 یا 500 ملین سے یا 350 17 ارب روپے کا منصوبہ ہے اور 350 ملین روپے رکھے گئے ہیں. کیا یہ تو ہاتھ ایک منٹ جو کافی میں آپ کے کارکردگی بتا رہا ہوں. اچھا تو یہ جو ہے یہ ہاتھی کے منہ میں زیرہ کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد کلکٹک چترال دروش روڈ چکیدرا چترال روڈ جس کو کہا جاتا ہے اس میں کلکٹک سے ابھی کام شروع ہو رہا ہے. یہ 17,423 ارب روپے اور 250 ملین جو ہے نا جی اس میں رکھے گئے ہیں. اور اسی طرح جناب اسپیکر مختلف دیہات کو ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے اور ٹرانسفارمر وغیرہ مہیا کرنے کے لیے گزشتہ سال 2,911 ملین روپے رکھے گئے تھے. اس دفعہ کٹوتی کر کے 1,558 ملین رکھا گیا ہے اور اس کے لیے صرف اس سال جو ہے 150 ملین رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر اور اسی طرح اپ گریڈیشن کے لیے 309 اور اس کے لیے 159 ملین روپے رکھے گئے ہیں. اور یہ چترال ہائیڈر پاور اسٹیشن کے لیے 2,000 ماشاءاللہ آپ کے چترال کے لیے تو پورا حصہ مل گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں جی. تو کیا خیال ہے منگل صاحب اس نے تو کافی شیئر لے کے گئے ہیں. 2,188 روپے اور اس کے لیے جو رکھا گیا ہے 123 ملین روپے. جناب اسپیکر گزشتہ سال 38,226 روپے رکھے گئے تھے. اس دفعہ اس میں کھٹوتی کر کے یہ 21,000 رکھے گئے ہیں. تھینک یو. ایک تو نہیں جی ہے کافی نہیں چونکہ ٹائم اپنے ٹائم بہرحال میرے ساتھ 1 منٹ میں ختم کریں. نہیں 1 منٹ میں تو مشکل ہے جی. لیکن جی آپ بھی 5 منٹ مجھے دے دینا. چلو پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا سب کچھ ہو گیا. آپ بھی بڑا پل کا اعلان نہیں دوسروں کا بس مظاہرہ تو کریں نا جی. آپ اپنے پارٹی کا ٹائم لیتے ہیں. آپ نے اسد محمود کا ٹائم لینا ہے. 5 منٹ آپ مجھے دے دیں جی. میں آپ سے مانگتا ہوں جی پلیز دے دیا نا جی. شکریہ جناب اسپیکر. اسی طرح گولنگول ہائیڈل پاور کے لیے یہ 988 ملین رکھے گئے ہیں. جناب اسپیکر گزارش میری یہ ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی یہ جو ہے یہ 2018-19 میں بھی یہ رکھے گئے تھے 2019-20 میں بھی یہ رکھے گئے تھے اب 2020-21 میں بھی یہ رکھے گئے ہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کام کب شروع ہوگا. میں وزیر مواصلات اور وزیر پاور یہ دونوں جو ہیں ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وضاحت کریں تاکہ میں جا کے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس پر جو ہے 1 مہینہ بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد کام شروع ہوگا. جناب اسپیکر اس طرح جب گزشتہ سال حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب یہ باتیں کی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے حکومت کی طرف سے ایک نمائندے کے طور پر یہاں تقریر کر رہا ہے لیکن میں حقیقت بیان کر رہا تھا. لیکن مجھے پتہ یہ نہیں تھا کہ اس سال اس پر کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن ایک کمال کی بات آپ دیکھیں جناب اسپیکر 19/3/2020 کو لیٹر یہاں سے ایشو ہوا ہے اور ابھی تک وہ لیٹر جو ہے پشاور نہیں پہنچا. جناب اسپیکر اس کا بھی جائزہ دینا چاہیے کہ یہ کیوں خطوط جو ہے راستے میں گم ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ چترال میں میرا اپنا علاقہ اور لوگوں کا دباؤ ہے حتیٰ کہ پی ٹی آئی آپ کے پارٹی کے لوگ بھی میرے خلاف وہاں سوشل میڈیا میں بھی عام جلسوں میں بھی بلکہ عید کے دن وہاں انہوں نے بات بھی کی.
یہ آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے، میرے خلاف بھی جا رہا ہے. اس کے لیے 15 کروڑ روپے ریلیز ہوئے تھے، لیکن اکاؤنٹ نہ کھولنے کی وجہ سے وہ پیسے ابھی تک استعمال نہیں ہوئے ہیں، اور پھر کورونا کا مسئلہ بھی آ گیا. اس میں یہ ہے کہ جناب اسپیکر یوسی بروس بہت بڑا علاقہ ہے، اور اسی طرح یوسی اویون بہت بڑا علاقہ ہے. سعید آباد، گہریت، شیدی، کیسو، شیشکو، جنجرتکو، ارسون، عشریت، اراندو، دامل نثار. تھینک یو آپ بہت اس میں جا رہے ہیں، پلیز وائنڈ اپ کریں. ایک منٹ کے لیے جی، ایک منٹ کے لیے. سیاحتی مقامات بمبرید، رمبور، بریر، گرم چشمات کے 4 تحصیلیں ہیں یہ، اور اپر چترال، تیرچ، یارخون اور دیگر علاقے ہیں. یہاں ٹرانسمیشن لائن بچھانا ہے جناب اسپیکر. اگر